وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، مرکز الصفا لتحفیظ القرآن اس علاقے کا یہ ادارہ جس کی ابھی شروعات ہے، اور جیسا کہ مجھے معلوم ہوا کہ پہلی مرتبہ اس ادارے سے 2 بچوں نے آج قرآن کریم کے حفظ کی سعادت حاصل کی ہے. ان کے سروں پر ہمارے اس علاقے کے بزرگ علماء کرام نے دستار حفظ رکھی ہے. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اس دولت قرآن کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ادارے کو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے قرآن کریم کی تعلیم کا کام کرتے رہنے کی توفیق دے. آمین. میرے بھائیوں، علم حاصل کرنے کے 3 ذرائع ہوتے ہیں. پہلا ذریعہ جو ہے وہ حواس سے خمسہ ہے. کسی چیز کا علم ہم سن کر حاصل کرتے ہیں، دیکھ کر حاصل کرتے ہیں، چھو کر حاصل کرتے ہیں، سونگ کر حاصل کرتے ہیں. لیکن انسان کبھی کبھی حواس سے خمسہ جو اس کے 5 سینس آرگنز ہیں، 5 جو چیزیں انسان محسوس کرتا ہے، کبھی کبھی دھوکہ کھا جاتا ہے. مثلا ٹرین سے آپ سفر کر رہے ہیں، اب ٹرین چل رہی ہے لیکن آپ کی آنکھوں کو ایسا لگتا ہے کہ باہر مکانات چل رہے ہیں، پیڑ چل رہے ہیں، تو سینس دھوکہ کھا رہی ہے. تو جب سینس دھوکہ کھاتی ہے تو وہاں عقل کام آتی ہے. عقل آپ کی کہتی ہے نہیں، نظروں کو لگ رہا ہے، آنکھوں کو لگ رہا ہے کہ پیڑ چل رہے ہیں، مکانات چل رہے ہیں، بلڈنگیں چل رہی ہیں، مگر عقل کہتی نہیں، ٹرین چل رہی ہے، یہ ساری چیزیں تو ساکن ہیں. تو یہ دوسرا علم حاصل کرنے کا مصدر ہے عقل. لیکن بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں عقل بھی دھوکہ کھا جاتی ہے، عقل بھی ٹھوکر کھا جاتی ہے. مثلا آپ شادی کرتے ہیں، عقل کیا کہتی ہے؟ آپ رشتہ تلاش کرنے کے لیے پورے گاؤں کا، پورے علاقے کا چکر لگا رہے ہیں. اگر عقل کو معیار بنا لیا جائے تو عقل یہ کہتی ہے کہ بھائی باہر کیوں رشتہ دیکھ رہے ہو؟ آپ کے گھر کی اپنی سگی بہن ہے، سب دیکھا ہوا ہے، سارا پرکھا ہوا ہے، اس کے اخلاق، اس کے کردار سے واقف ہیں. اگر ہم عقل کو معیار بنا لیں
تو عقل تو کہتی ہے صاحب شادی کرنے کے لیے باہر کیوں جا رہے، گھر کے اندر رشتہ موجود ہے، لیکن عقل یہاں ٹھوکر کھا رہی ہے. اور جب عقل ٹھوکر کھائے تو وہاں رہنمائی کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی وحی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، اور اللہ کی شریعت بتاتی ہے کہ نہیں، ہر جگہ عقل صحیح نہیں ہے، جہاں عقل ٹھوکر کھائے وہاں اللہ کی شریعت اور اللہ کی وحی یہ بتاتی ہے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے. اور اللہ کی آخری وحی مطلوع، آخری کتاب جو ہمیں اور آپ کو ملی ہے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اس کتاب کا نام ہے قرآن. اور یہ جو قرآن ہے، اس کتاب کا نام بھی اللہ نے قرآن رکھا ہے. اس کے نام کا مطلب یہ ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی چیز. اور آج دنیا میں اس گئے گزرے دور میں بھی سب سے زیادہ اگر کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے تو قرآن کریم. یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے، ان کی عمر کیا ہے؟ اور ابھی ہمارے پاس ایک خبر آئی، ممبرا میں، جامعہ اسلامیہ ممبرا ایک ہماری جماعت کا ادارہ ہے، وہاں 6 سال کے بچے نے 11 مہینے میں قرآن یاد کر لیا. یہ اللہ کی کتاب کا اعجاز ہے، یہ اللہ کے کلام کی برکت ہے، اور یہ اس کتاب مقدس کا اعجاز ہے کہ 5-6 سال کا بچہ اس پوری کتاب کو، جو اس کی اپنی لینگویج میں نہیں ہے، اپنی زبان میں نہیں ہے، اس کو یاد کر لیتا ہے اور تراویح کی نماز میں کھڑے ہو کر کے پورا سنا دیتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے بھی آسان بنایا، نصیحت حاصل کرنے کے لیے بھی آسان بنایا، سمجھنے کے لیے بھی آسان بنایا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. کیا ہے کوئی جو قرآن کو یاد کرے، جو قرآن کو سیکھے، جو قرآن کو سمجھے، جو قرآن سے نصیحت حاصل کرے؟ یہ کتاب اللہ کی ہے، اور اس کتاب کی حفاظت کی گارنٹی بھی اللہ نے خود لی. فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں. اس کتاب کی تاثیر یہ ہے، اس کتاب کے اندر اتنا اٹریکشن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی تاثیر کا ایک نمونہ، ایک جھلک بیان کرتے ہوئے قرآن میں کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر اس قرآن کو ہم نے کسی پہاڑ کے اوپر اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا. پہاڑ بھی اس قرآن کے پاور کو، اس قرآن کی طاقت کو برداشت نہ کر پاتا. اگر آج یہ قرآن ہمارے دلوں کو اپیل نہیں کر رہا ہے، اس قرآن کی نعوذ باللہ کوئی غلطی نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ ہمارے دلوں کی سختی ہے. اگر ہمارے دل قرآن کی آیتوں کو سن کر، قرآن کے ترجمے کو سن کر ہمارے دل نہیں پسیج رہے، ہمارے اعمال کی اصلاح نہیں ہو رہی، ہمارے نوجوان برائیوں کے راستے کو نہیں چھوڑ رہے، اس کا مطلب کہ ہمارے دل بہت سخت ہو چکے، بہت کٹھور ہو چکے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے پہلے پارے میں یہودیوں کے بارے میں کہا تھا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. اے یہودیو، تم نے اللہ کو اتنا ناراض کیا، اتنی نافرمانی کی، اتنے گناہ کیے کہ تمہارے دل کٹھور ہو گئے، سخت ہو گئے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. اس لیے کہ پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، پتھر میں سوراخ ہو جاتا ہے، پتھر پھٹ جاتا ہے، پتھر سے پانی رسنے لگتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. پتھر تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے جھک جاتے ہیں. لیکن اے یہودیوں، تم نے اللہ کو اتنا ناراض کیا کہ تمہارے دل تو پتھروں سے زیادہ کٹھور ہو گئے. قرآن نے تو یہودیوں کے بارے میں کہا تھا. مگر آج کا مسلمان اگر اپنے حالات کا جائزہ لے، اور اقبال نے جو شعر کہا تھا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، تو آج ایسا لگتا ہے کہ ہمارے دل پتھروں سے بھی زیادہ کٹھور ہو چکے ہیں. کبھی غور کرنا، ہر آدمی کے ہاتھ میں آج موبائل ہے، کبھی غور کرنا اور کبھی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچ کے بتانا آخری بار آپ نے قرآن کو کب چھوا تھا. علماء قرآن کو نہیں پڑھ رہے، طلبہ قرآن کو نہیں پڑھ رہے، قرآن کے حافظ بھی سال میں رمضان میں ایک بار قرآن کو چھو رہے. اس موبائل نے قرآن پڑھنے والوں سے قرآن چھین لیا، اس
موبائل نے علماء کو قرآن سے دور کر دیا، اس موبائل نے طلبہ کو قرآن سے دور کر دیا، اور عوام کا تو کہنا ہی کیا ہے میرے بھائی۔ عثمان غنی کہا کرتے تھے، عثمان غنی کون ہے؟ عثمان غنی نبی کے وہ داماد ہیں جو رات میں سوتے تھے تو قرآن پڑھ کے سوتے تھے اور اٹھتے تھے تو قرآن پڑھ کے اٹھتے تھے، قرآن سے کبھی سیراب نہیں ہوتے تھے، قرآن سے کبھی دور نہیں ہوتے تھے۔ اور دنیا نے وہ منظر بھی دیکھا جب عثمان غنی شہید ہوئے تو قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہوئے، اور ان کے خون کے چھینٹے اسی قرآن پر پڑے تھے۔ عثمان غنی کیا کہتے ہیں؟ لو طہرت قلوبکم ما شبیت من کلام اللہ، اگر تمہارے دل پاک اور صاف ہوتے تو قرآن کریم سے کبھی سیراب نہ ہوتے، کبھی آسودہ نہ ہوتے، قرآن سے کبھی تمہاری طبیعت نہ بھرتی، قرآن کو سن کر کے تم کبھی یہ نہ کہتے کہ بہت ہو گیا۔ آج تو صاحب اگر تراویح میں حافظ جی نے تھوڑا قرآن زیادہ پڑھا دیا، پبلک کا پارا چڑھ جاتا ہے۔ قرآن کریم آج ہماری طبیعتوں پر گرا گزرنے لگا ہے، ہم قرآن کو ٹائم دینے کو تیار نہیں ہیں میرے بھائی۔ واللہ اگر ہم نے قرآن کا حق ادا نہ کیا، ہم نے قرآن پر توجہ نہ دی، تو قیامت کے دن ہمارا گریبان ہوگا اور رسول کا ہاتھ ہوگا، اور اللہ کی بارگاہ میں رسول کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت کے دن اللہ کے رسول کہیں گے کہ اے میرے رب، میری امت نے قرآن کو چھوڑ کے رکھا تھا۔ میرے بھائیوں، جب کوئی انسان مجرم ہوتا ہے اور اس کا معاملہ عدالت میں چل رہا ہوتا ہے تو وہ ایسے لوگوں کو تلاش کرتا ہے جو اس کے کیس کو ہلکا کر دیں، اس کی سزا کو معاف کرا دیں۔ ایسے وکیلوں کو تلاش کرتا ہے، جج سے سیٹنگ کرتا ہے، پیسے کا انتظام کرتا ہے، کوئی جتن کرتا ہے کہ میری سزا میں کمی ہو جائے۔ دنیا کا اصول ہے، مجرم اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ ہم اور آپ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، ہمارے اعمال کی سیاہی، ہمارے گناہوں کی سیاہی ہمارے نامہ اعمال کو بھر رہی ہوگی، اللہ کی بارگاہ ہوگی، اللہ غصے میں اور غضب میں ہوگا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ قرآن قیامت کے دن ہماری سفارش کرے گا۔ یہ قرآن کہے گا کہ اے اللہ، اس بندے کو سزا نہ دے، یہ تیرا بندہ راتوں کو قرآن پڑھا کرتا تھا۔ اے اللہ، جب دنیا موبائل میں بزی رہتی تھی، انسٹاگرام اور فیس بک پر دن رات لگی رہتی تھی، تیرا یہ بندہ تیری کتاب کی آیتوں پر غور کرتا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اقرؤوا ھذا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، اس قرآن کو پڑھا کرو، یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن سفارش بن کر کے آئے گا، سفارشی بن کر کے آئے گا، سفارش کرے گا۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب ہے جس کو اللہ نے کتاب مبارک، برکت والی کتاب کہا ہے۔ اس کا برکت ہونے کا مطلب، برکت والی کتاب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس قرآن کے پڑھنے والے کو کبھی کوئی گھاٹا نہیں ہوگا۔ قرآن پڑھو گے تب بھی ثواب، قرآن سنو گے تب بھی ثواب، قرآن پڑھنے والے کی مدد کرو گے تب بھی ثواب، قرآن پڑھانے والے کی مدد کرو گے تب بھی ثواب، قرآن پڑھنے والے کی عزت کرو گے تب بھی ثواب، مسجد میں قرآن دو گے تب بھی ثواب، مدرسے میں قرآن دو گے تب بھی ثواب، قرآن کو سمجھاؤ گے تب بھی ثواب، قرآن کو بیان کرو گے تب بھی ثواب۔ قرآن برکت والی کتاب ہے، ہر لحاظ سے یہ کتاب برکت والی کتاب ہے۔ یہ کتاب جس نبی پر نازل ہوئی وہ نبی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ساری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ یہ قرآن جس رب کی جانب سے نازل ہوا تنزیل من رب العالمین، وہ ساری کائنات کا رب ہے۔ یہ قرآن جو فرشتہ لے کر کے آیا نزل بہ الروح الامین، وہ تمام فرشتوں کا سردار جبریل ہے۔ یہ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ سارے مہینوں کا سردار ہے۔ یہ قرآن جس رات میں نازل ہوا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ ایک رات 84 سال سے بہتر اور افضل ہے۔ میرے عزیزوں، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کتاب نے عرب کے لوگوں کو، جن کو اپنی زبان پر، اپنی لنگوسٹک پر، اپنے لٹریچر پر بڑا ناز تھا، جو ساری دنیا کو عجمی کہتے تھے، ساری دنیا کو گونگا کہتے تھے، جن کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، قرآن ان کو چیلنج دیتا ہے قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، کہ اے جنات اور انسان، تم سب مل کر اس قرآن کے جیسی کتاب تو بڑی دور کی بات ہے، اس قرآن کی جیسی ایک آیت نہیں لا سکتے۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے میرے بھائی۔ اس قرآن کو سن کر کے ہمارے نبی رویا کرتے تھے،
بخاری کی روایت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن کے بہت اچھے قاری تھے. ابھی آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس ہوئی دلی میں اور مسجد نبوی کے جو امام آئے تھے عبداللہ البوئی جان، کبھی جائیے، اپنے نوجوانوں سے کہوں گا، کبھی رات کے سناٹے جب تمہارے دل سے یہ آواز اٹھے کہ مجھے گانا سننا چاہیے، مجھے میوزک سننا چاہیے، واللہ اگر یہ خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے کہ گانا سن کر کے میرے دل کو سکون ملے گا، اس کا مطلب کہ کہیں نہ کہیں تمہارا دل مردہ ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں تمہارے روح کے اندر جو ایمان کی چارجنگ اس کا لیول بہت کمزور ہو چکا ہے. اپنے دل کی کو زندگی دینا ہے میرے بھائی تو قرآن کو سنو، قرآن کو پڑھو. قرآن کو اللہ نے روح کہا ہے، وَقَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. یہ قرآن روح ہے، قرآن آپ کے دل کو روح دے گی میرے بھائی. قرآن عبداللہ البوئی جان آئے تھے دلی کے اندر، بہترین قاری ہیں. ابھی ہم لوگ بنارس سے سدھارتھ نگر کے لیے نکلے تھے، راستے میں کار میں ہم لوگوں نے ایک نئے امام آئے ہیں حرم کے، بدر الترکی بہت اچھے قاری ہیں، بلکہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ شیخ سعود الشریم کے جانے کے بعد ان کی کمی کو ایک حد تک پورا کرے. بہترین آواز، بہترین انداز، جو ایک قرآن کا وقار ہے، جو قرآن کا ایک روب ہے. آپ اچھے قاریوں کی آواز میں قرآن سنیں میرے بھائی، رات کے سناٹے میں سنیں. آپ کو ترجمہ نہیں آتا ہوگا، آپ کو یہ زبان نہیں آتی ہوگی، لیکن قرآن کی برکت میں بتا رہا ہوں، آپ کو اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہوں گے، آپ کو اپنے روح کی، اپنے دل کی کیفیت الگ محسوس ہوگی. کبھی تنہائی میں بیٹھ کر قرآن سنو تو صحیح میرے بھائی. اللہ کے نبی نے عبداللہ بن مسعود سے کہا، عبداللہ بن مسعود کون تھے؟ صحابی رسول ہیں اور قرآن بہت اچھی آواز میں پڑھتے ہیں. عبداللہ بن مسعود قرآن بہت پیارا پڑھتے تھے، اتنا اچھا پڑھتے تھے کہ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے کہ جس کو قرآن بالکل تازہ سننا ہو تو وہ ابن ام عبد سے سن لے، عبداللہ بن مسعود سے سن لے. آپ نے کہا کہ عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں؟ قرآن تو آپ پر اترا ہے، آپ پڑھتے ہیں دن رات، میں آپ کو کیسے پڑھ کے سناؤں؟ آپ نے کہا عبداللہ میں تمہارے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں. عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھنے لگے. اللہ کے پیارے حبیب قرآن سن رہے ہیں، عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھ رہے ہیں اور سورہ نساء کی تلاوت کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے پیارے نبی قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں. تلاوت کرتے کرتے حضرت عبداللہ قرآن کی اس آیت پر پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے میرے نبی، ہر امت میں سے قیامت کے دن ہمیں گواہ لائیں گے اور ہم آپ کی امت پر بھی اور ساری انسانیت پر آپ کو گواہ بنائیں گے. ساری انسانیت کے اوپر اور ساری آپ کی امت کے اوپر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے. جب قرآن کی اس آیت پر عبداللہ بن مسعود پہنچے، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا حسبک الآن، اے عبداللہ اب بس کرو، اب رک جاؤ. حضرت عبداللہ کہتے میں نے نظریں اٹھا کے دیکھا، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اللہ کے پیارے نبی کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. اللہ کے نبی رو رہے تھے. وہ ذمہ داری کا احساس، وہ قیامت کے دن جو اللہ کی بارگاہ میں سوال ہوگا، جو امانت ہے، جو ذمہ داری ہے. آج ہم اور آپ ذمہ داری کیا جانے، ہم ذمہ داری کیا جانے، ہم امانت کیا جانے. ارے امانت کا احساس جس انسان کو ہوتا ہے وہ امانت کے بارے میں سوچ کر کے کانپتا ہے. اللہ کے پیارے نبی اپنی ذمہ داری کو سوچ کر کے رونے لگے. اللہ کے پیارے نبی کی بیوی، ہم سب کی پیاری ماں حضرت عائشہ صدیقہ ایک دن نماز پڑھ رہی تھی. ان کے بھانجے آتے ہیں، قاسم بن محمد، ان کے بھائی کے بیٹے آتے ہیں، بھتیجے ان کے آتے ہیں، دیکھتے ہیں خالہ پھوپھی جان ہماری نماز پڑھ رہی ہے. چاشت کی نماز پڑھ رہی تھی حضرت عائشہ چاشت کی نماز پڑھ رہی تھی اور سورہ طور کی تلاوت کر رہی تھی. اور سورہ طور کی اس آیت پر پہنچی تھی کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ. جنتی جنت میں جانے کے بعد کہیں گے اللہ تیرا بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے کہ تو نے ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیا، جہنم کی گرم ہواؤں سے بچا لیا، جنت میں داخل کر دیا. جب اس آیت پر حضرت عائشہ پہنچی، ان کے بھتیجے کہتے قاسم بن محمد کہ میں گیا، میں نے دیکھا کہ میری پھوپھی جان یہ پڑھ رہی ہیں، میں وہاں سے واپس چلا آیا. میں مارکیٹ گیا، بازار گیا، کچھ سودا سلف خریدا اور بہت دیر کے بعد جب واپس آیا پلٹ کر کے میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری پھوپھی جان اسی آیت کو دہرا رہی ہیں اور روئے جا رہی ہیں. فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، کہ اللہ تیرا احسان ہے، تو نے جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لیا. قرآن کو سنا کرو میرے بھائی، قرآن کو پڑھا بھی کرو اور قرآن کو سنا کرو.
آئیے، وقت بہت مختصر ہے، ہمیں بہت محدود وقت کے لیے پرمیشن بھی پروگرام کا ملا ہے۔ قرآن کریم کے کیا حقوق ہمارے اوپر ہیں، اس پر میں تھوڑی سی بات آپ کے سامنے ڈال کر کے بات ختم کروں گا۔ قرآن کا سب سے پہلا حق کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کی جائے۔ آپ قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کو ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کے رکھتے ہیں، قرآن دھول کھا رہا ہے، قرآن گرد و غبار کھا رہا ہے، قرآن آپ کے گھر میں رمضان سے رمضان تک رکھا رہتا ہے، اور آپ کہتے ہیں صاحب ہم قرآن کی بڑی عزت کرتے ہیں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں۔ وہ پوری نظم ہے نا قرآن کے اوپر، تو قرآن کی عزت تو بہت کر رہے ہیں۔ قرآن کا وہ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں مولوی صاحب قرآن گر گیا کیا کفارہ دینا ہے؟ ارے قرآن الماری سے گرا یہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، قرآن تیرے دل سے گرا یہ زیادہ بڑا گناہ ہے، قرآن کو تو نے چھوڑ کے رکھا یہ زیادہ بڑا گناہ ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے رسول شکوہ کریں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے اللہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن پر ایمان رکھتے ہو، قرآن کو مانتے ہو تو قرآن کی تلاوت کرو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ڈیلی آپ 1 پارہ کی تلاوت کرو، آپ ڈیلی 5 پارہ کی، جتنی آپ کے اندر کیپیسٹی ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھنے میں بہت فلوینٹ نہیں ہیں، اٹک اٹک کے پڑھ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ قرآن اگر آپ اٹک اٹک کے پڑھ رہے ہیں، آپ کی زبان کھل کر کے نہیں نکل پا رہی ہے، تو بھی آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ قرآن پڑھنے والا کبھی گھاٹے میں نہیں ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، جن کو ہم نے اپنی کتاب عطا کی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں اور ویسی تلاوت کرتے ہیں جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اور جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ فرماتا اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ قرآن کی جو تلاوت کرتا ہے وہ ایمان رکھتا ہے۔ ایمان کا دعویٰ کرنے سے ثابت نہیں ہو جائے گا، تلاوت کیجئے قرآن کی۔ اس کے بعد اگلا نمبر آتا ہے قرآن پر تدبر کرنا، قرآن پر غور کرنا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ واٹس ایپ پر آپ نے مجھے میسج کیا، دوسرے میسیجز آئے، آپ کا میسج پیچھے چلا گیا، 6 مہینے کے بعد آپ سے میری ملاقات ہوئی، آپ نے کہا عبدالغفار صاحب بڑے آدمی ہو گیا، میسج نہیں پڑھا میرا آپ نے، ناراض ہو جائیں گے آپ، تعلق ہے، دوستی ہے، ناراض ہو جائیں گے آپ کہ صاحب آپ نے میرا میسج کیوں نہیں پڑھا۔ یہ قرآن بھی تو اللہ کا میسج ہے میرے بھائی، یہ قرآن بھی تو اللہ کا پیغام ہے، اور اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، اور اسی لیے یہ کتاب اس نے ہمیں اور آپ کو دی ہے۔ میرے بھائی اس کتاب کو ہم سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، رٹو طوطے کی طرح لڑکیوں نے مولانی سے پڑھ لیا، لڑکوں نے حافظ جی کے پاس پڑھ لیا، نہ قرآن کو کبھی سمجھا، نہ قرآن پر کبھی غور کیا، قرآن کہتا کیا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ ہر آدمی عالم بن جائے، ہر آدمی مدرسے کا فارغ ہو جائے، مگر قرآن کے معانی، اور آج الحمدللہ اردو کی بہترین تفاسیر موجود ہیں، حافظ صلاح الدین یوسف کی احسن البیان موجود ہے، ڈاکٹر لقمان سلفی رحمۃ اللہ علیہ کی تیسیر و کلام الرحمن موجود ہے، علامہ ثناء اللہ امرتسری کی تفسیر ثنائی موجود ہے۔ آپ جو مستند اور اوتھینٹک تفسیریں ہیں، ترجمہ ہیں، موبائل پر بھی آپ کو ایپس کی شکل میں مل جائے گا۔ آپ تھوڑا تھوڑا قرآن کے معنی اور مطلب پر غور کریں میرے بھائی، اور جتنا آپ قرآن کے معنی اور مطلب پر غور کریں گے آپ کے دل پہ لگے ہوئے تالے کھلتے چلے جائیں گے۔ یہ مال کی محبت کا تالا، یہ بغض و حسد کا تالا، یہ حرص و حوث کا تالا، یہ دنیا کی محبت کا تالا، یہ آپس کی رقابت کا تالا، یہ عہدے اور سیاست، یہ جو دل کے لاک لگے ہیں، جو دل میں ہدایت کو جانے نہیں دے رہے ہیں، جو دل کے اندر ایمان کو جانے نہیں دے رہے ہیں، یہ تالے کھلیں گے کیسے؟ ان کی چابی قرآن کے اندر ہے۔ اللہ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، میرے بندو اس قرآن پر تم غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر لاک لگے ہیں؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہیں؟ یعنی قرآن پر جتنا تدبر کرو گے قرآن کے تالے کھلتے چلے جائیں گے۔ قرآن کا تیسرا حق میرے بھائی، پڑھ لیا آپ نے، غور بھی کر لیا، اب تیسرا کام کیا کرنا؟ عمل کرنا ہے۔ تقریر میں آپ نے سنا، خطبہ جمعہ میں سنا، مولوی صاحب نے سود پر قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دی کہ اے سود کھانے والوں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود کھانا نہیں چھوڑو گے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ نے گھر آ کے کہا مولوی صاحب نے سود پر بڑی اچھی تقریر کی، تقریر کی تعریف آپ نے کی، قرآن کی روشنی میں تقریر کی تھی مولوی صاحب نے، اور آپ کے گھر میں سود کا لین دین ہو رہا ہے، سود کھایا جا رہا ہے اب ہمارے اور آپ کے گھروں میں، تو اس کا مطلب کہ ہم قرآن سن تو رہے ہیں، قرآن بیان تو کر رہے ہیں، قرآن پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن ہم سے یہ بھی پوچھا جائے گا
5 سوال سب سے ہوگا، عالم سے بھی ہوگا، جاہل سے بھی ہوگا، گاؤں کے آدمی سے بھی ہوگا، شہر کے آدمی سے بھی ہوگا۔ 5 سوال سب سے ہوگا۔ پہلا سوال زندگی کہاں گزاری، دوسرا سوال جوانی کہاں گزاری، تیسرا سوال پیسہ کہاں سے کمایا، چوتھا سوال پیسہ کہاں خرچ کیا، اور پانچواں وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، جو علم حاصل کیا اس علم کے اوپر عمل کتنا کیا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی سے 10 آیتیں سیکھتے تھے اور ان 10 آیتوں پر عمل کرتے تھے، اس کے بعد 11ویں آیت کا نمبر آتا تھا۔ یہاں بنگال میں، بہار میں جلسوں میں جاتا ہوں، رات میں 2 بجے نمبر آتا ہے اور تقریر وہ کرانے والے کہتے ہیں اور سامعین کہتے ہیں مولوی صاحب 2 گھنٹہ تقریر کیجیے۔ سدھارتھ نگر کے کئی پروگراموں میں آیا، میری مجبوری ہوتی صبح کلاس کرنا رہتا ہے، شیخ صاحب آپ دیر تک بولیے گا، آپ چلے جائیں گے پبلک چلی جائے گی، یہ ہے وہ دنیا بھر کی باتیں، لمبی تقریر سننے کا۔ اب تو ماشاءاللہ دھیرے دھیرے رواج کم ہو رہا ہے، آج کا جلسہ آپ نے 10 بجے تک رکھا، ورنہ 12-1 بجے کے پہلے کہاں سدھارتھ نگر کے جلسے ختم ہوتے ہیں۔ تقریر سننے کا اتنا شوق ہے، یہ شوق غلط نہیں ہے، اس شوق کی ہم اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، مگر سننے کے ساتھ ساتھ عمل کا جذبہ بھی میرے بھائیو ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ قرآن کا یہ تیسرا حق ہے کہ ہم قرآن پر عمل کریں۔ قرآن کا چوتھا حق، قرآن کو سکھائیں بھی، قرآن کے معلم بنے، قرآن کے ٹیچر بنے۔ ارے مولوی صاحب یہ کیا کہہ دیا آپ نے، قرآن کا ٹیچر بھلا کون بنے گا؟ 6,000 تنخواہ، 7,000 تنخواہ، پورے پریوار کو پالنا ہے۔ مدرسے کی ڈیوٹی مولوی صاحب کر رہے ہیں صبح سے لے کے شام تک، اور میرے پاس ایسے بھی لوگوں کے رابطے ہیں۔ بنگال میں ہمارے ایک دوست ایک مدرسے میں پڑھاتے ہیں، قرآن و حدیث کے ٹیچر ہیں، پرائیویٹ پڑھاتے ہیں، 8-10 ہزار روپیہ ان کی تنخواہ ہے۔ وہاں بنگال میں ممتا بنرجی جو وہاں کی چیف منسٹر ہیں، انہوں نے مسجدوں کے اماموں کو بھی کچھ تنخواہ رکھی ہے، 3,000 یا 2,500 کچھ ملتا ہے۔ وہ بیچارے گاؤں کا مدرسہ ہے، پڑھانے جاتے ہیں، اپنی مسجد پر امامت بھی کراتے ہیں کہ بھئی کچھ سائیڈ آمدنی ہو جائے، 2,500-3,000 اور آ جائے، ہمارے گھر میں آرام اور سہولت آ جائے۔ مدرسے والوں کو یہ بھی ہضم نہیں ہوا، مدرسے والوں نے میٹنگ کی کہ نہیں صاحب، جو مدرسے کے ٹیچر ہیں ان کو دن رات یہی رہنا پڑے گا، ہاسٹل کی نگرانی کرنی پڑے گی، بچوں کی نگرانی کرنی پڑے گی۔ یہ حالات ہیں میرے بھائی۔ ہم قرآن کی بڑی بات کرتے ہیں، قرآن کی تعظیم کی بڑی بات کرتے ہیں، قرآن پڑھانے والے کی کوئی تعظیم نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے والا حقیر، قرآن پڑھانے والا حقیر۔ سائنس کے ٹیچر سے ٹیوشن لیں گے 2,000 آرام سے دے دیں گے، میتھ کے ٹیچر کو 2,000 آرام سے دے دیں گے، اور حافظ جی اور مولوی صاحب قرآن پڑھانے آئیں گے تو سودے بازی کریں گے، 500 میں کام چل جائے، 600 میں کام چل جائے۔ میرے نبی نے قرآن کے ٹیچر کو، قرآن کے معلم کو بڑی عزت دی ہے میرے بھائی۔ میرے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن کو جو سیکھے اور سکھائے وہ بہترین انسان ہے۔ میرے نبی کے پاس ایک مرتبہ کچھ غلام آئے، کچھ لونڈیاں آئیں۔ اللہ کے پیارے نبی کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ کو پتا چلا کہ میرے ابا کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، کچھ لونڈیاں آئی ہیں۔ حضرت فاطمہ بڑی پریشانی کی زندگی گزر بسر کرتی تھی، اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتی تھی، اپنے گھر کے سارے کام کرتی تھی، حسن و حسین کی پرورش کرتی تھی۔ حضرت فاطمہ اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوتی، حضرت عائشہ کو پیغام سنا کے جاتی ہیں کہ میرے والد آئے تو کہیے گا کہ آپ کی بیٹی آئی تھی، کوئی غلام اگر ہو تو آپ کی بیٹی کو بھی مل جائے تو اس کا کچھ کام آسان ہو جائے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر پہنچے، اپنی بیٹی اور داماد کے بستر پہ بیٹھے اور کہا کہ اے علی اے فاطمہ، مسند احمد کے الفاظ ہیں، آپ نے کہا کہ اے علی اے فاطمہ، غلام تو آئے ہیں میرے پاس، لوڈیا تو آئی ہیں میرے پاس، مگر میری مسجد میں قرآن و حدیث کو سیکھنے والے یہ اصحاب صفہ، یہ دین کے طلبہ، یہ دین کے اسٹوڈنٹس، مجھے پہلے ان کی بود و باش کا انتظام کرنا ہے، پہلے ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے۔ اے فاطمہ، ان کی ضرورتوں کے اوپر میں تمہاری ضرورت کے اوپر ان کی ضرورتوں کو قربان نہیں کر سکتا، مجھے پہلے ان کا انتظام کرنا ہے۔ یہ نبی نے مزاج دیا ہے امت کو کہ قرآن کے ٹیچرز اور قرآن کے اسٹوڈنٹس اور قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں کو عزت دو میرے بھائی۔ قرآن کے اگر ہو سکے تو قرآن کے ٹیچر بنو، قرآن کو سکھانے والے بنو، اور اگر قرآن کے سکھانے والے نہیں بن سکتے تو کم سے کم قرآن کو سکھانے والوں کا احترام کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کا حق محنت ان کو دو، ان کا محنتانہ ان کو دو، ان کی حق تلفی نہ کرو میرے عزیزوں میرے بھائیوں۔ اور قرآن کا ایک حق یہ بھی ہے میرے بھائیوں، ان بچوں سے کہنا چاہوں گا جنہوں نے قرآن کو حفظ کیا ہے، میں کئی ایسے قرآن کے حفاظ کو جانتا ہوں جنہوں نے کسی زمانے میں قرآن حفظ کیا، مدرسے سے حفظ کی دستار ان کے سر پہ رکھی گئی، پھر بعد میں اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنی حرکتوں کی وجہ سے انہوں نے قرآن کو بھلا دیا۔
کوئی گٹکھا کھا رہا ہے، کوئی نشہ کر رہا ہے، کوئی غلط کاموں میں لگ گیا، پوری لائن چھوڑ دی، کوئی دیکھ کر کے اس کا حلیہ دیکھ کر کے کوئی کہہ نہیں سکتا کہ کل یہ قرآن کا حافظ تھا۔ ان بچوں سے کہنا چاہوں گا، اور جو بھی بچے اس مدرسے میں پڑھے ان سے کہنا چاہوں گا، قرآن کے حافظ ہو، تمہارے سینے میں قرآن ہے، اللہ کیا تمہارا مقام بہت بلند ہے، اپنے اس مقام کی حفاظت کرنا، اس قرآن کے حفظ کی بھی حفاظت کرنا، اور اپنے کردار اور اپنے اخلاق کی بھی حفاظت کرنا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تعاہدوا ھذا القرآن، اس قرآن کو مضبوطی سے یاد رکھو، اس قرآن کو پکڑ کے رکھو، اس قرآن کو بار بار دہراتے رہو۔ فإنه أشد تفلتا من الإبل من معقلها، اگر اونٹ کو رسی سے باندھ کے کسی کھنٹے سے باندھ دیا جائے تو جس طریقے سے اونٹ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ قرآن نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لئے قرآن کو حفظ کیا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے بڑی بات یہ کہ قرآن کو یاد رکھا جائے۔ میں نے بنارس کے ایک حافظ صاحب کو دیکھا، اس وقت 75 سال ان کی عمر ہے، 75 سال ان کی عمر ہے، بوڑھے ہو چکے ہیں، مگر آج اس عمر میں بھی قرآن ان کا بہت پکا یاد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نماز میں آج جب سنتیں پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تو قرآن کو دور کرتے رہتے، قرآن کو ریپیٹ کرتے رہتے، قرآن کو یعنی وہ کنٹینیو قرآن کو پڑھتے رہتے ہیں۔ وہ فرض میں تو ظاہر ہے کہ آدمی محدود پڑھائے گا، سنتوں میں وہ قرآن کو پڑھتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک معمول ہے ان کا۔ میں اپنے ان نوجوانوں سے کہنا، ان بچوں سے کہنا چاہوں گا، اور جو بھی قرآن کے حفاظ ہیں، جہاں تک میری آواز پہنچے، میں کہنا چاہوں گا کہ قرآن اگر حفظ کیا ہے تو اس کی سعادت کو باقی رکھیے، اس کو برقرار رکھیے۔ میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ کتاب دی ہے، یہ کتاب ہمیں دنیا تک پہنچانا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ کتاب صرف ہماری کتاب نہیں ہے۔ الیکشن آتا، ہمارے بہت سارے غیر مسلم بھائی ہمارے اسٹیج پر آتے ہیں، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ لین دین ہوتے ہیں، کاروبار ہوتا ہے۔ زندگی میں ایک کام یہ بھی کر دیجئے میرے بھائی، آپ کا کوئی غیر مسلم ہے، پڑوسی ہے، تعلقات کا ہے، آپ کا دوستانہ ہے، ایک ہندی کا قرآن خریدیے ترجمے والا، اس کو دے دیجئے، اس کو بتائیے بھائی یہ اللہ کی کتاب ہے، آخری کتاب ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے، یہ رب کا سندیش ہے، یہ انتم سندیشتہ کے اوپر اترا ہے، اس کو آپ پڑھا کیجئے۔ اور واللہ میں نے بہت سارے کیس ایسے دیکھے ہیں کہ کسی کو قرآن غیر مسلم کو دیا گیا، اس نے تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھا، آپ کو وہ کام، آگے کا کام آپ کو نہیں کرنا، آگے کا کام اللہ جانتا ہے۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں میرے بھائی۔ اگر آپ کے کسی کو قرآن دے دینے سے اور قرآن پہنچا دینے سے اللہ اگر کسی کو ہدایت دے دے، واللہ یہ ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے، ہمارے لیے آخرت کی سعادت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کے تعلق سے جو حقوق میں نے بیان کیے ہیں، اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو ان حقوق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ قرآن کو سننے سنانے کی اور قرآن پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ مدرسہ جو اس علاقے میں ایک بڑی اہم ضرورت کو پورا کر رہا ہے، اور حفظ قرآن جیسا اہم کام یہ اس ادارے سے ہو رہا ہے، اللہ اس ادارے کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ رب العالمین ان کے اساتذہ کی کوششوں میں برکت عطا فرمائے، اور جن بھائیوں نے آج یہ مجلس سجائی ہے، اللہ ان کی اس محنت کو بھی قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔